كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رمضان کا یہ آخری عشرہ، اس میں ہم اللہ کے گھر میں ویسے ہی بیٹھے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اعتکاف کے لیے، اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے وہ بھی خاصی کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کے لیے بروقت آئیں اور مسجد میں کچھ وقت لگائیں. اللہ کی طرف توجہ باقی ایام کی نسبت زیادہ ہوئی ہوتی ہے. تو ان دنوں میں کچھ کتاب اور سنت سے چیزوں کو پڑھنا، ذہن نشین کرنا اس عبادت ہی کے اندر زیادہ رنگ بھر دیتا ہے، زیادہ اعلیٰ کر دیتا ہے. تو علم اور سمجھ دین کی، کہتے ہیں یہ وہ گڑ ہے جو عبادت کے عمل میں جتنا زیادہ ڈالا جائے گا عبادت اتنی میٹھی اور اتنی زیادہ پرتاثیر ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کا جو اجر اور ثواب ہے اور جو قدر اللہ کے ہاں اس نے پانی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو کوشش کریں ہمارے ساتھ ان مجالس میں شریک رہنے کی، وہ لوگ بھی جو اعتکاف نہیں کر رہے وہ بھی. حتیٰ کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو لوگوں کو تھوڑی سی آپ خبر کر دیں کہ بھئی ہم ان دنوں میں کچھ خصوصی نشستیں رکھ رہے ہیں یہاں، تو کوشش کر لیں کہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ لیا کریں سوائے مغرب کی نماز کے. مغرب کی نماز کے بعد کوئی نہیں ہوگی، باقی ہر نماز کے بعد ہی کچھ نہ کچھ ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ظہر کے بعد جو ہے یہ کچھ ایک چیز ہے، علماء اس کو کہتے ہیں رقائق. یہ کہتے ہیں دلوں میں رقت پیدا کرنے والی، دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں جو کہ عبادت کی جان ہے. تو ظہر کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ رقائق پڑھا کریں گے، اور عصر کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے میں کچھ وقت گزاریں کہ آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو چلتا پھرتا اسلام ہے، عمل کرتا ہوا اسلام، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اور فجر کے بعد ہم قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی مقام چنیں گے، بس یہی کوئی 15-20 منٹ کی ایک مجلس رکھا کریں گے. اور عشاء کے بعد عبادت، اس کی کچھ صورتیں، اس کی کچھ تفصیلات، اور اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا، اور اس پر محنت جو ہم آج کل کر ہی رہے ہیں، تو اس سے متعلقہ کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم ان مجلسوں میں کریں گے. تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ کس نماز کے بعد کس قسم کی ہم بات کیا کریں گے. اب ظہر کے بعد کی ہماری یہ نشست ہے، تو اس میں ہم جیسے کہا کہ ہم رقائق، دلوں کو نرم کرنا اور اللہ کی یاد دلانے والی باتیں. یہ امام ابن رجب حنبلی ایک بہت بڑے امام عالم ہو گزرے ہیں. انہوں نے 40 نبوی کی شرح لکھی. 40 نبوی تو آپ نے سنا ہوگا، خاصی مشہور ہے. امام نبوی نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں، بہت خاص. انہوں نے کہا اگر 40 خاص باتیں اللہ کے نبی کی میں تمہیں بتاؤں ہزارہ باتوں میں سے، تو وہ کیا ہوں گی. انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں، 40 ان کو کہا ہے. اس کی بہت سارے علماء نے شرح کی ہے. تو ایک جو سب سے زیادہ کمال کی شرح ہے وہ ابن رجب حنبلی کی شرح ہے، اور اس شرح کا جو نام ہے کتاب کا جامع العلوم والحکم. تو اس میں ایک حدیث امام نووی نے بخاری کی دی ہے، اور پھر اس کی شرح ابن رجب حنبلی نے کی ہے، اور ہم نے یہاں اس ابن رجب کی شرح کو اردو میں ڈال دیا ہے.
حدیث ہے بخاری کی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے کندھے سے پکڑا، یوں ہلایا وہی، اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی، دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا بس ایک راہگیر. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کوئی شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح مل جائے تو شام کی آس مت رکھو. صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا. یہ ابن رجب کہتے ہیں کہ ترمذی نے یہی حدیث لیث سے اور انہوں نے مجاہد سے روایت کی ہے، اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، کہ اپنے آپ کو قبرستان میں پڑا ہوا دیکھا کرو. اپنے آپ کو تھوڑی دیر ذرا سوچ لیا کرو، اپنے آپ کو قبرستان میں پڑا ہوا دیکھا کرو. اور اس روایت میں عبداللہ ابن عمر کے الفاظ میں یہ آتا ہے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، کیونکہ تم نہیں جانتے اے عبداللہ کل تمہیں کس نام سے پکارا جائے گا. آج تو چودھری صاحب، بڑے صاحب، ملک صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب کے بغیر بات ہو تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے. اے عبداللہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کل تجھے کس نام سے پکارا جائے گا. ابن ماجہ نے یہی روایت بیان کی ہے، مگر اس میں عبداللہ ابن عمر کے الفاظ نقل نہیں کیے. امام احمد اور نسائی نے اوزاعی سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھتے ہو. عبادت جہاں تک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ایسے جس طرح اللہ کو تم دیکھتے ہو، اور دنیا میں رہو تو یوں گویا پردیس میں رہتے ہو یا گویا ایک راہگیر ہو. یہ حدیث دنیا کی آرزوؤں کو مختصر کر دینے کے لیے شریعت کی بنیاد ہے. مومن کا کیا کام کہ وہ دنیا کو اپنا وطن بنا لے اور اسی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے اور پھر اس میں دل لگا کر رہنے لگے. وہ تو اس دنیا میں یوں رہے گا گویا عازم سفر ہے اور کوچ کر جانے کے لیے ہر دم تیار. انبیاء نے اور ان کے پیروکاروں نے جو وصیتیں کی ہیں ان سب کا یہی خلاصہ ہے. مومن آل فرعون، آپ کو پتہ ہے فرعون کے دربار میں ایک اسی کی قوم کا ایک آدمی تھا، وہ اندر سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. ایک بار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، تو اس نے کہا کہ اب چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا اور دربار میں کھڑے ہو کر ایک لمبی تقریر کی، اور اس کی تقریر سے یہ اثر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور فرعون نے وہ ارادہ وقتی طور پر کم از کم بدل لیا. اچھا، اس کی تقریر جو ہے سورت مومن ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے اس کا نام ہی سورت کا سورت مومن رکھ دیا اس مومن کے نام پر. تو اس کی لمبی تقریر آتی ہے، تو اس کا ایک حصہ آیت میں آتا ہے کہ یا قوم انما هذه الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع فانی ہے اور ہمیشگی کا گھر تو ہے ہی آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا دنیا سے کیا کام، میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار اپنی سواری سے اتر کر کسی دوپہر کے وقت کسی پیڑ کے چھاؤں میں گھڑی دو گھڑی آرام کرے پھر اٹھے اور چل دے. یہ ہے دنیا. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ بڑے بڑے مکانات بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے ہیں کہ بندے کا لمبا سفر ہے آگے، وہ جہاں قبرستان میں چھوڑاتے ہیں نا، آگے بڑا لمبا سفر ہے،
تو یہ چلتے ہوئے راستے میں دوپہر کے وقت ہے اترا کو 2 گھڑی آرام کرنا، اس نے آگے چل دینا، یہ ان چباروں کی، ان مکانات کی، ان محلات، ان کوٹھیوں کی بس اتنی ہی حقیقت ہے. اس کو سمجھ لو، یہ ہے اصل تصویر جو دنیا کی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے. مسیح علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے تھے، یہ عبور کرنے کی ہے، دل لگا لینے کی نہیں. مسیح علیہ السلام سے ہی یہ قول بھی آتا ہے، کون ہے جو سمندر کی کسی موج پر گھر بنا لے. یہ ہماری جو کوٹھیاں ہیں، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، کون ہے جو سمندر کی کسی موج پر گھر بنانا شروع کر لے. یہ دنیا بھی ویسی ہے، اس کو ٹھہرنے کی جگہ کبھی مت سمجھنا. ایک آدمی ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ہاں آیا اور گھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور حیرانی کے ساتھ ابو ذر سے پوچھنے لگا، آپ لوگوں کا سامان کہاں ہے؟ ابو ذر کہنے لگے، ہم نے دراصل ایک دوسرا گھر لے لیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں منتقل ہو رہے ہیں. آدمی نے پھر کہا، مگر جب تک آپ یہاں ہیں آپ کا سامان یہاں ہونا چاہیے. ابو ذر فرمانے لگے، مالک مکان معلوم نہیں کب یہاں سے نکال دے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. کسی نیک انسان کے ہاں کچھ لوگوں کا جانا ہوا، امام ابن رجب کہتے ہیں، چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نظر نہ آیا. صاحب خانہ سے کہنے لگے، لگتا ہے آپ لوگ یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں. فرمایا، منتقل کہاں ہوں گا، نکالا جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. یہاں کوئی دنیا کا بیٹا بنا ہوا ہے، اسی دنیا میں کوئی دنیا کا بیٹا بنا ہوا ہے اور کوئی آخرت کا بیٹا بنا ہوا ہے. دیکھو، یہاں آخرت کے بیٹے بن کر رہنا، دنیا کے بیٹے بن کر مت رہنا. جاگتے رہنا، آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں. حضرت علی کا قول ہے، جاگتے رہنا، آج عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہی حساب ہے، عمل نہیں. کسی دانا کا قول ہے، مجھے تو اس شخص پر تعجب ہے جس سے دنیا رخصت ہو رہی ہے اور آخرت اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، مگر یہ ہے کہ جانے والے کی خاطر میں لگا ہے، جانے والی کی خاطر میں لگا ہے اور آنے والی سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی خطبے میں فرمایا تھا، خبردار، یہ دنیا اس قابل نہیں بنائی گئی کہ تم اس میں دل لگا کر رہو. خدا نے لکھ دیا ہے کہ یہ فنا ہو کر رہے گی اور اس میں جو بس رہے ہیں خدا نے لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں سے کوچ کر کے رہیں گے. کتنے ہی سجے سجائے گھر ہیں جو کچھ ہی دیر میں ویران ہو جانے والے ہیں. کتنے ماشاءاللہ خوشیاں، قہقہے، مزے ہیں گھر میں، کچھ ہی دیر میں یہ ویران ہو جانے والے ہیں. ان گھروں میں کتنے ہی ایسے رہنے والے ہیں جن پر دنیا اب رش کرتی ہے، یار ماشاءاللہ دیکھو جی سیٹھ صاحب، مگر ان قریب وہ ان گھروں میں نظر تک نہ آئیں گے. دیکھو، جب تمہیں جانا ہی ہے، یا تو ہے نا یہاں پہ رہ لو، رہنا تو ہے نہیں. عمر بن عبدالعزیز، دیکھو جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ اس سفر کو ایک اچھا اور خوشگوار سفر بنا لو. یہاں جو کچھ میسر ہے اس سفر کے لیے ساتھ اٹھا لو، سواری کا بندوبست کر لو، زاد راہ لے لو، اور دیکھو اس سفر میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پھر ابن رجب کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا ایک مومن کے بس رہنے کی جگہ نہیں تو حدیث کی روح سے ایک مومن کو ان 2 بہترین صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے. یا تو ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 صورتیں بتائی ہیں کہ دنیا میں 2 طرح رہو، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یا تو ایسے جیسے ایک آدمی پردیس میں رہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا ایسے جیسے پردیس میں رہتا ہے، دیس نہیں ہے اپنا، پردیس میں بیٹھا ہے کسی اجنبی ملک میں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو باہر جا کر کام کرتے ہیں، دبئی میں، سعودی عرب میں بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر والے ان کے یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ ان کا وہاں پر رہنا، ہر وقت بولا کیا ہوتا ہے کب جانا ہے واپس. ایسا ہی ہے، یہ ہوتا ہے پردیس. پردیس کا ذرا میں نہ سمجھنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ کراچی بھی جاتے ہیں، آپ نے دیکھو گا گھر یہاں پہ ہے، عزیز یہاں پہ ہیں، پیارے یہاں پہ ہیں، کراچی وہاں پر لٹکا ہوا ہے، کام کو گیا ہوا، ہر وقت اس کا دل کہاں ہے؟ کراچی میں نہیں، یہاں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نبی صاحب. پردیس کا معنی جانتے ہیں نا، جو لوگ باہر گئے کا مطلب ان کو ضرور پتہ ہے. نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ یا تو ایسے رہو جیسے آدمی پردیس میں رہتا ہے، یعنی کسی اجنبی ملک میں عزیز رشتہ داروں سے دور
جہاں وہ کچھ کمانے گیا ہے اور واپسی کے دن گن رہا ہے، یا پھر سرے سے، اچھا دوسری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا پھر سرے سے ہو ہی راہگیر جو کچھ دیر کے لیے بھی کسی جگہ پر مقیم نہیں، وہ تو پردیس ہے نا، پردیس میں تو پھر بندہ ہوتا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے سمجھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ راہگیر کی طرح، راہگیر کا کیا ہے، وہ تو کہیں مہینوں بھی نہیں بیٹھتا، اس کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کب تک ہے، بلکہ وہ دن رات دن کہیں پڑاؤ کرتا ہے، رات کہیں پڑاؤ کرتا ہے، تو اپنے اصل وطن واپس جانے کے لیے ہمیشہ ہی سفر کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عبداللہ ابن عمر کو جو وصیت کی تو وہ یہی کہ ان 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت اختیار کر لیں، پردیسی یا راہگیر۔ پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی دنیا کو پردیس سمجھے، جہاں اس کی اقامت تو ہے مگر یہ اس کا اپنا شہر نہیں ہے، اسے اس شہر کو چھوڑنا ہے۔ یہاں دل لگانے کا کیا فائدہ، اس کا دل پردیس میں رہتے ہوئے بھی دیس میں رہتا ہے۔ اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ کہیں پردیس میں رکنا پڑ گیا ہے، سواری میں کوئی خلل آ گیا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، یا سامان جمع کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی اور مہم جس کے ختم ہوتے ہی اسے وطن واپس جانا ہے۔ فضیل ابن عیاض یہ ایک بہت بڑے عبادت گزار ہو گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں مومن دنیا میں غمگین اور پریشان رہتا ہے، مومن اس طرح جو ہے وہ مزے نہیں کرتا، بہرحال اس طرح کافر کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہے ہی دنیا، مومن کی اصل دنیا آگے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مومن دنیا میں کسی قدر غمگین اور پریشان رہتا ہے، اس کی ساری سوچ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لے۔ کافر یہاں کے لیے، مومن یہاں سے سامان اٹھاتا ہے، یہ فرق ہے مومن کا اس دنیا کو آباد کرنے میں اور کافر کے۔ تو فرمایا کہ اس کی ساری سوچ اس بات میں ہوتی ہے کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لے اور پھر لدا پھندا وطن واپس جائے۔ وطن واپس جانا ہے تو خالی ہاتھ تھوڑی جانا ہے، کہتا ہے کہ کتنا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہر شہر وہ کراچی سے، دبئی سے وہ جمع کر رہا ہے کہ جی کتنا گھر والے دیکھیں تو پتہ چلے اتنا لے کر آیا، کیا خیال ہے؟ یہ ہے آخرت کو اپنا وطن بنانے کا معنی۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لے اور پھر لدا پھندا وطن جائے۔ جو آدمی دنیا میں یوں رہتا ہو اس پر ایک ہی فکر سوار ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ یہاں سے ہر ایسی چیز جمع کر لے جو اس کے اپنے وطن میں بیش قیمت سمجھی جائے، اپنے وطن میں جو بہت قیمتی سمجھی جائے گی، اور جس کے بل پر وہ اپنے گھر میں ٹھاٹھ کرے گا۔ اس کو اس بات سے کیا غرض کہ وہ پردیس میں لوگوں سے چودراہٹ بول لے، پردیس میں گیا ہوا، دبئی میں کوئی بندہ جاتا ہے وہاں پر چودراہٹوں میں اور سیاستوں میں، کہتے ہیں سیاست کرنی ہے کچھ بھی ہے تو میں اپنے علاقے میں جا کر کروں گا۔ کہتے ہیں اسے پردیس میں لوگوں سے کیا غرض کہ وہ چودراہٹ پر لوگوں سے الجھے یا اسے وہاں پر کم درجہ ملے تو وہ اسی پر پریشان ہو کر بیٹھا رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا پردیس ہے، یہاں اسے کم درجہ ملے تو اسے اس پر ہائے دہائی کی کیا ضرورت، یہاں بلند درجہ پانے کے لیے دنیا والوں کے ساتھ دوڑ لگانے کی اسے کیا حاجت۔ لوگ یہاں کسی اور فکر میں رہتے ہیں اور یہ یعنی مومن کسی اور فکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اور ان کی جوڑوں کو جنت میں بسایا، پھر ان دونوں کو وہاں سے اتار دیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کو اور ان کی نیک اولاد کو واپس یہاں لا بسائے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا گھر مطلب کیا ہے کہ اصل گھر سے ہمیں نکال دیا تھا اور کہا کہ گھر واپس آنا ہے تو نیکی لے آؤ، تو آدم کو اور ان کی صرف نیک اولاد کو اللہ واپس اس گھر میں لے جائے گا۔ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارا شوق اپنے اسی وطن کے لیے رکھتے ہیں۔ وطن سے محبت اس معنی میں واقعی ایمان ہے، لوگوں نے بنایا وطن سے محبت ایمان ہے، اس معنی میں واقعی وطن سے محبت ایمان ہے، کیونکہ وطن جو ہے ہمارا جنت ہے۔ عطا السلمی دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے خدایا دنیا میں میری پردیس کی حالت پر رحم فرما، قبر میں میری تنہائی کی حالت پر ترس فرما، اور کل جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا میری اس بے مددگاری کی حالت پر مہربانی فرمانا۔ حسن بصری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے اور بڑی غور کی بات ہے، اس کو غور سے سنیں۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال، میری مثال فرماتے ہیں اور تمہاری مثال اور دنیا کی مثال گویا کچھ لق و دق صحرا سے، کچھ لوگ لق و دق صحرا سے گزر رہے ہوں، کچھ لوگ ہیں وہ ریت ہی ریت ہے، لق و دق ریت ہی ریت ہے، اور کہیں کوئی پانی، کوئی درخت، کوئی سایہ، کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ تک اندازہ نہیں رہتا کہ جو راستہ وہ طے کر چکے وہ زیادہ ہے یا وہ راستہ جو ابھی پڑا ہے۔ کھانے پینے کا سب سامان ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر تو ہے ہی نہیں، ساتھ کچھ تھا تو وہ ختم ہو گیا، اور سواری تک پاس نہیں رہتی۔ اب وہ صحرا میں بے سر و سامان بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا ہلاک ہو جانا یقینی نظر آتا ہے۔ نبی کے بغیر یہ حالت ہے بندے کی، نبی کے بغیر دنیا میں آدمی کی یہ حالت ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں ہوں اس کے پاس۔ اچھا، اب یہ صحرا میں بے سر و سامان بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا ہلاک ہو جانا یقینی نظر آتا ہے۔ نوبت جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ کہنے لگتے ہیں ضرور یہ ابھی کسی ڈیرے سے آیا ہے اور یہ آیا بھی کہیں قریب سے ہے۔ آدمی جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے بھائی، تمہارا کیا، کیوں بیٹھے ہو پریشان؟ وہ کہتے ہیں سب تمہارے سامنے ہیں۔ تب وہ آدمی کہتا ہے کیا خیال ہے اگر میں تم کو بہتے پانی اور سرسبز و شاداب جگہ تک لے چلوں تو تم مجھے کیا کر کے دو گے؟ وہ سب کہتے ہیں تم جو کہو وہ کریں گے اور تمہاری ہرگز کوئی بات نہ ٹالیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کا میثاق کرو۔ وہ اس کے ساتھ اپنے عہد اور خدا کے نام کے میثاق کرتے ہیں کہ وہ اس کی کہی بات ہرگز نہ ٹالیں گے۔ تب وہ آدمی انہیں پانی اور سبزے تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک ان کو وہاں رہنے دیتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے اٹھو اب آگے چلنا ہے۔ وہ پوچھنے لگتے ہیں اب کہاں چلنا ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں جہاں ایسے زبردست چشمے ہیں جو یہاں نہیں۔ اٹھو، وہاں چلنا ہے جہاں ایسے زبردست چشمے ہیں جو یہاں نہیں، اور جہاں ایسی سرسبزی اور شادابی ہے جو یہاں کہیں نہیں ہے۔ تب ان میں کی اکثریت بول اٹھتی ہے ارے بھائی ہمیں تو یہی بڑی مشکل سے ملا ہے اور اسی کو ہی پانے کی ہمیں تو امید نہیں تھی، اس سے بہتر جگہ پا کر ہم کیا کریں گے؟ مگر ان میں سے تھوڑے لوگ کہنے لگتے ہیں کیا تم نے اس شخص کے ساتھ پختہ عہد اور خدا کے نام کے میثاق نہیں کیے تھے کہ تم اس کی کہی بات ہرگز مت ٹالو گے؟ پھر اس نے جو پہلی بات تمہیں بتائی وہ سچ ثابت بھی ہوئی، بخدا یہ اپنی دوسری بات میں بھی ضرور سچا ثابت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب وہ آدمی ان تھوڑوں کو لے کر وہاں سے چل دیتا ہے اور باقی سب وہیں پڑے رہتے ہیں۔ تب یکا یک دشمن ان پر حملہ آور ہوتا ہے، کچھ پکڑے جاتے ہیں اور کچھ مارے جاتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے کہتے ہیں ابن ابی دنیا نے روایت کی ہے، امام احمد نے بھی اس کو مختصر الفاظ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں ابن رجب، کہتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالت ہے اس پر غائب درجہ مطابقت رکھتی ہے۔ یعنی جب آپ کی بعثت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تو عرب دنیا کی ذلیل ترین اور کم ترین قوم تھے، ایسا ہی ہے، دنیا اور آخرت ہر معاملے میں دنیا سے پیچھے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجات کی راہ دکھائی اور لوگوں نے آپ کی صداقت کے دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسا کہ حدیث میں بیان کی گئی مثال میں لوگوں نے جبکہ ان کا سب سامان ساز و وغیرہ ختم ہو چکا تھا اس آدمی کی بات سچ پائی جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور جس نے ان کو پانی اور سرسبز جگہ کی نشاندہی کر کے دی تھی۔ تب انہوں نے اس کے حلیے، اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر اس کے سچا ہونے کا اندازہ لگایا تھا۔ اسی طرح عربوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی بھانپ کر آپ کی اتباع اختیار کی۔ پھر کیا ہوا؟ دنوں میں فارس اور روم کے ملک اور خزانوں کے مالک بن گئے۔ ایسا ہی ہوا نا، بالکل فقرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے اندر انہوں نے واقعتاً صداقت کے، جیسے ایک بندہ پانی کا صرف بتا نہیں رہا، اس کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، مطلب ہے کہ سچائی بالکل ٹپک رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے یقین کر لیا عربوں نے،
اور ایسے یقین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ نے چند سالوں کے اندر سارا فارس، روم، ملکوں کے ملک ان کو دے دیے، عربوں کو۔ اچھا، تو فارس اور روم کے ملک اور خزانوں کے مالک بن گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقتدار اور ان خزانوں سے دھوکہ کھانے سے ان کو ممانعت بھی فرمائی تھی۔ کہا ملک مل جائیں گے مگر ان کو سب کچھ سمجھنا نہیں ہے، اصل میں تو تمہیں چیز دلانے آیا ہوں وہ بھی آگے ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقتدار اور ان خزانوں سے دھوکہ کھا جانے سے بھی ان کو ممانعت فرمائی تھی، اور یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اس میں دل نہ لگا لیں، بلکہ دنیا کے اس اقتدار اور اس سب شان و شوکت کو بس ایک گزرگاہ جانیں، اور اس سے جتنا ہو سکے آخرت کا سامان اکٹھا کریں، اور اپنی تمام محنت اور جد و جہد کے معاملے میں بس آخرت ہی کے طلبگار ہوں۔ یہ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ دلوا دیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ سب نے آپ کا پہلا وعدہ سچ پایا، ایسا ہی ہے، سب نے آپ کا پہلا وعدہ سچ پایا، دنیا مفتوح ہو گئی اور خزانوں کی بارش ہونے لگی، تو اکثر لوگ اسی کو جمع کرنے کے درپے ہوئے اور اسی دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے کو مار دینے کی سوچنے لگے، اسی میں دل لگا کر رہنے کی سوچی اور اسی کی شہوات و خواہشات میں لوٹنے لگے۔ جس اگلی منزل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشاندہی کر کے دی تھی، یعنی آخرت، اس کے لیے آستینیں چڑھا کر تیاری کرنے سے اکثر لوگ غفلت میں پڑ گئے، مگر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی یہ وصیت یاد رکھی کہ اس سب شان و شوکت اور دولت و اقتدار کو اصل منزل کے لیے بس ایک گزرگاہ سمجھیں، اور پوری محنت اور جد و جہد بس اسی آخرت کے لیے کرتے رہیں۔ سو تھوڑے لوگوں کا یہ گروہ نجات پا گیا اور دنیا میں یوں چلا کہ آخرت میں اپنے نبی کا ساتھ پانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے نبی کی وصیت اپنی نگاہوں سے پرے نہ ہونے دی اور آپ کی نصیحت پر حرف بحرف عمل کرتا رہا۔ رہی اکثریت تو وہ دنیا کے نشے میں محو ہو گئی، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کو پا لینے کی فکر نے ان کو آخرت بھلا دی۔ تب موت آتی ہے، وہ جو مثال میں نے فرمایا کہ لشکر آیا، وہ ان کو چھوڑ گیا، پیچھے سے لشکر آیا ایک اور انہوں نے کسی کو مار دیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے تب موت آتی گئی اور ان میں سے ایک ایک کو اٹھاتی گئی، کچھ پکڑے گئے اور کچھ سرے سے مارے گئے۔ پکڑے گئے مراد کیا ہے کہ جو لوگ کچھ عذاب سہ کر چھوٹ جائیں گے، اور کچھ مارے گئے مراد یہ ہے کہ جو سرے سے دوزخ میں جو ہیں وہ رہیں گے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دنیا نے جانتی ہی نہ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنا پڑھا ہوگا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن عربوں کو جمع کر کے کوہ صفا پر چڑھ کر کہا تھا، تو کہا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب وتدین لکم العجم۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، اس کو مجھ سے پڑھ لو، تم عربوں کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم جو ہے وہ تمہیں خراج دے گا، عرب تمہارے، عجم جو ہیں وہ تمہارے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ کیا تھا نا، اکیلا تنے دنا ہنس کے برا حال ہو، دیکھو اور ہوا کیا پھر؟ واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، دنیا نے دیکھا کہ سب عرب عجم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے تابع ہو گئے۔ تو یہ ہے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وعدہ دیکھ لیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اگلا وعدہ کیا ہے؟ کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ فارس کے محلات، یہ کچھ بھی نہیں، اصل میں تمہیں محلات بتا رہا ہوں آخرت کے، وہ انشاءاللہ میں تم کو دلواؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کیا دلوانا ہے ہمیں؟ اللہ سے لے کر آخرت کے محلات۔ تو یہ ہے دنیا پہ ریجھ جانا اور دنیا کے ہی ہو جانا، تو وہی دنیا میں دل لگانا جو ہے یہ سب سے بڑا محرومیت ہے۔ آج ہم اتنی بات کریں گے، انشاءاللہ کل اس پر آگے بات کریں گے۔